تو دوستو، جب ہم اس طرح کا رشتہ اللہ تعالیٰ سے جوڑ دیتے ہیں تو زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مجھ سے کوئی پوچھے، آپ سے پوچھے بھئی تم زندہ کس لیے ہو، عمومی طور پر ہم جانوروں کی طرح سوچتے ہیں۔ وہ جانور کیا سوچتے ہیں؟ بھئی کچھ کھانے کے لیے مل جائے، وہ نر ہے تو سوچے گا مادہ مل جائے تاکہ میں اس کے ساتھ جنسی عمل کروں اور میری نسل آگے بڑھے۔ ٹھیک ہے، جانوروں کی زندگی ایسے ہوتی ہے، کیا ہماری بھی ایسی زندگی نہیں ہے؟ پیٹ بھر جائے، شادی ہو جائے، بچے ہوں، حلال حرام جائز ناجائز ظلم زیادتی، پیسے جمع کروں، جائیداد بناؤں اور بناؤں، کوئی اس کا اختتام ہی نہیں ہے۔ یہ جانوروں والی زندگی ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل سبیلا، یہ جانوروں کی طرح ہیں، اللہ فرماتا ہے بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو صرف اپنے ذات کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے مفاد کے لیے نہیں سوچتے، وہ بے لوث اللہ سے پیار کرتے ہیں، اس مالک سے پیار کرتے ہیں، اس کی عبدیت کا حق ادا کرتے ہیں، اور پھر جو اس کے بندے ہیں ان سب کے ساتھ محبت کا سلوک اور برتاؤ کرتے ہیں۔ کسی پر فتویٰ بازی نہیں کرتے کہ یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ یوں ہے، یہ وہ ہے، یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے، وہ نہیں کرتے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی بندگی کا رشتہ نبھاتے ہیں۔ تو اب طوالت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس آج سے آپ نے اور یہ ضرور کرنا ہے کہ جب بھی کسی سے ملاقات ہو جائے، وہ اپنا ہو یا پراوا ہو، دوست ہو یا دشمن، مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا حال پوچھیں، اس سے محبت اور پیار سے پیش آئیں۔ دل میں نفاق نہیں ہونا چاہیے، بھئی یہ تو اس مسلک کا ہے، یہ تو اس فرقے کا ہے، یہ تو اس قوم اس قبیلے کا ہے، یہ اس یا اس مذہب کا ہے، بالکل بھی نہیں۔ خصوصاً جو ہمارے نوجوان بیرون ملک سے یہاں آئے ہوئے ہیں، آپ نے اپنے عمل سے، اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو فتح کرنا۔ ہمیں آفرین، شاباش، بلبل یا کوئی طاقت اور پاور کی ضرورت نہ ہونی چاہیے، نہ آگے ہو، دعا ہے بس۔ یہ تو ہم خدا کی دی ہوئی نعمت محبت کو بانٹنے کی کوشش کرتے رہے۔ جتنی بھی زندگی آپ بسر کریں، نفرت کا احساس آپ کے اور میرے دل میں نہیں آنا چاہیے، کبھی بھی منفی سوچ ہمارے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ آخر میں ذکر کے بارے میں عرض کیا جائے گا، خواتین کو بھی اور مرد حضرات کو، کہ بائیں جانب یہاں دل ہے، اس دل میں توجہ رکھیں، کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے، وضو ہو یا نہ ہو، سانس آتا جاتا رہے، یہ توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے، اللہ 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 اللہ، بس یہ دل میں اللہ کی یاد آئے تاکہ اور منفی یادیں دل میں آئیں ہی نہیں، کبھی بھی نہیں۔ بس یہ محبت اللہ تعالیٰ کی اتنا دل میں بسیرا کر لے کہ کسی اور جذبہ اور احساس کی گنجائش ہی نہ رہے۔ تو یہ ذکر کریں، اپنے مردہ دل کو زندہ کریں، اور ویران دل کو، اس ویران کھیتی کو آباد اور شاد اور پر رونق بنا دیں۔ تو یہ آپ احباب یہ محبت کی دعوت، یہ ذکر کی دعوت یہاں سے لے کر جائیں گے، اور گھر گھر، گلی گلی، کوچے کوچے، اجتماعی، انفرادی، ہر انسان تک یہ محبت کی دعوت پہنچانے کی پوری کوشش کرتے رہیں۔ یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہونی چاہیے۔ یاد رکھو،
کہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو، بے شک لوگوں کے لیے ہم اپنے ظاہر کو بناتے ہیں. جو میں نے کھایا ہوا ہے وہ لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں میں نے کیا کھایا ہوا، لیکن جو میں نے پہنا ہوا ہے اس کا لوگوں کو پتہ ہے. کچھ بھی ہم پہنتے ہیں وہ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن جو دل ہے وہ لوگ نہیں دیکھ سکتے. دل کو لوگ نہیں دیکھ سکتے، دل کو اللہ دیکھتا. کعبہ بنیاد خلیل آزرست، دل گزرگاہ جلیل اکبرست. کعبے کا بنیاد ڈالنے والے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ہیں، اور دل کو بنانے اور پیدا کرنے والا خود اللہ ہے. تو رومی کہتا ہے کہ یہ دل کو تو نے اللہ کی محبت سے آباد کر دیا تو تو نے حج اکبری کر دیا. تو اس دل کو اپنے خدا کی منظرگاہ کو، اس دل کو سب خیالات سے آزاد کر دو. کسی انتقامی جذبے سے، کسی نفرت سے، کسی فساد سے اگر دل پہلے آلودہ رہا ہے، اے میرے بھائیوں، میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، آپ کو یہاں سے ہم جائیں گے تو یہ سارا گرد و غبار یہاں چھوڑ کر پھینک کر جائیں گے. آزاد ہو کر جائیں گے، نفس کے بندھن سے آزاد ہو کر جائیں گے، خواہش کے قید سے آزاد ہو کر جائیں گے. ہم آزاد، ہم خدا کے بندے ہیں. یہ پوری روح زمین ہماری ہے، کیونکہ ہم سب خدا کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں، خدا کے نظام سے پیار کرتے ہیں، خدا کے اس نظام کائنات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس میں اور امن اور پیار کی فضا بڑھانا چاہتے ہیں. جو بھی انتشار، افتراق، جھگڑا، فساد، عدم اعتماد ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے، اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں، بھلے تھوڑی ہی مقدار میں کیوں نہ ہو. ضرورت نہیں ہے کہ بہت بڑے گروہ کا حصہ بن جاؤ. میں اور آپ جہاں کروڑوں لوگ بھاگے بھاگے جا رہے ہیں، بہت بڑا مجمع ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بلے بلے کتنا بڑا گروہ جا رہا ہے، واہ بھائی واہ، یہ تو سب لوگ بڑے کامیاب لوگ ہوں گے. نہیں، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے. گروہ کے پیچھے بھاگنے کی، بہت بڑے گروہ کے پیچھے بھاگنا، یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے. اے میرے بھائیوں، اتنے بڑے گروہ میں ہم اور آپ گم ہی نہ ہو جائیں، بھول بھلائیوں میں، چکروں میں ادھر کے ادھر نہ ہو جائیں، ایسی جگہ پہنچ جائیں اس بڑے گروہ میں کہ کوئی نہ ہمیں پہچانتا ہو نہ ہم اس کو پہچانتے ہو. تو اس سے بہتر ہے کہ چھوٹی سی جماعت، چند لوگ جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، اس بنیاد پر کہ ہم خدا کے بندے. میں تو اس ایسے ہی چھوٹی جماعت میں مرنا پسند کروں گا. مجھے موت آئے تو ایسی جماعت میں آئے، بھلے چھوٹا سا گروہ ہو، 3 لوگ ہوں، 4 لوگ ہوں، کوئی فکر نہیں ہے. اگر 30,000 آگے ہوئے، 20,000 میرے آنکھوں پر، بجائے اس کے کہ ایک بھیڑ کے گروہ میں شامل ہو جاؤں جو بھاگم بھاگ جا رہا ہے، میں اس چھوٹی سی جماعت کا ایک ادنا سا رکن بن کر مرنا پسند کروں گا. جو مجھے پسند ہے، جو اس ناچیز، ناعقل، بے سمجھ کا انتخاب ہے، میں آپ کو بتاؤں تو صحیح. یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کی پیروی کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ کی خوشی ہے. تو اس لیے بہت بڑا گروہ، بہت بڑا ہول کہیں بن جائے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کامیابی کی طرف جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے آگے دیوار ہو سکتا ہے آگے کھائی ہو سکتا ہے آگے کنواں ہو سکتا ہے ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہاں چھوٹے سے ایریا میں تو یہاں درخت نظر آ رہے ہیں سایہ دار، آگے چٹیل میدان سے وہاں پر ایک ریگستان ہو جہاں سراب ہو، دھوکہ ہو سکتا ہے. مجھے کیا پتا، میں تو اس طرف جاؤں گا جس طرف میرا یار ہے. میرا یار میرے دکھ وچ راضی، میں سکنوں چلے پاوا ہوں. جس طرف میرا یار ہے میں اس طرف جاؤں گا. میرا موت بھی اس طرف، میں مر جاؤں تو میری بیعت بھی اس طرف لے جاؤ.
سلطنت اور بادشاہی کی نہ کبھی تمنا ہونی چاہیے نہ آئندہ کبھی ہو۔ میرے آقا نے کہا تھا کہ میں مسکینوں سے پیار کرتا ہوں۔ کیوں بھائی تم اتنے احساس کمتری کا شکار ہو؟ اللہم احینی مسکینہ دعا کرتے ہیں، میرے پروردگار لوگ تو بڑے بڑے موجود تھے، اے میرے پروردگار مجھے مسکینوں کے ساتھ رکھ، میرے نبی کی دعا۔ بھائی میرے بھائیو، اگر آپ میں سے کسی کو یہ ناچیز نہیں جانتا، آپ سالوں سے آ رہے ہیں، لیکن میرا خدا تو آپ کو بھی جانتا ہے، مجھے بھی جانتا ہے۔ ہمارا پیغامبر میرا خدا ہے، وہ آپ کو بھی جانتا ہے، مجھے بھی جانتا ہے۔ یہ رشتہ، اس کا گواہ میرا رب ہے، اس تعلق کی بنیاد میرا اللہ۔ میری دعا ہے کہ میں گناہگار ہوں، سیہکار ہوں، خطاکار ہوں، بدکار ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن میرا رب میرے ساتھ ہے، اس رشتے کو مرتے دم تک نبھا سکوں، میرے لیے یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو اس لیے آپ جائیں گے بھلے چھوٹے سے گروہ کی صورت میں، کبھی گھبرانا نہیں ہے، کبھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑے ہی صحیح انشاءاللہ اپنی محبت کی دعوت عام کرتے رہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے اور خطا کا پتلا رہے گا۔ کوئی گارنٹی ہے؟ کوئی انسان کہہ دے کہ میں مجھ سے کبھی غلطی نہیں ہوگی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اس لیے تو خدا نے تمہارے پیار میں، ہمارے پیار میں، اپنی بخشش کے دروازے صبح و شام کھلے رکھے ہیں۔ میرے بندے ہیں، نادان ہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، میرے پیار میں انہوں نے یہ بوجھ اٹھا لیا ہے، نیابت کا بوجھ انہوں نے میرے پیار میں اٹھا لیا ہے۔ تو ان سے غلطیاں ہوتی رہیں گی، بخشش کا دروازہ کھول دیتا ہوں، جیسے ہی کہیں گے میرے رب میں تیرے در پر معافی، جاؤ، اے میرے رب میں آ گیا ہوں، معافی جاؤ، میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں معافی جاؤ۔ اور کیا چاہیے؟ کیوں پہاڑوں سے سر ٹکراتے پھر رہے ہو میرے بھائی؟ کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہو؟ اللہ نے اتنی مہربانیاں کر دی ہیں، ذکر کرو، مخلوق خدا کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ بنیادی بات جو آپ کو کہنے جا رہا ہوں میں، اپنی معاشی حالت کو سب فقیروں نے بہتر بنانا، میرے نبی کا حکم ہے، القاسم حبیب اللہ۔ محنت کرنی ہے، رزق حلال سے، کسی امیر کے جیب پر نظر ہو، ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں ڈوب مرنا چاہیے۔ اگر کوئی ہمیں 10 روپے بھی دے تو میری تمنا یہ ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ وہ توفیق دے کہ اس کو میں 10 کے بجائے 20 روپے دے دوں۔ غیرت مند بنو میرے بھائیوں، اللہ مجھے بھی ایسی غیرت دے۔ ہمیشہ میں عرض کرتا ہوں، شیروں والی زندگی جینی ہے، کسی کے جیب پر نظر نہیں رکھنی، ہم خدا کے دروازے پر نظر ٹکائے رکھیں گے۔ اگر وہاں سے بھوک آتی ہے، وہ بھوک بھی ہمارے لیے عین زندگی ہے۔ تو اپنی معاشی، آج کے اس پروگرام کا جو لب لباب ہے، ان میں سے ایک، سب فقیروں کو تاکید کی جاتی ہے، اپنی معاشی حالت کو بہتر بناؤ، تجارت کرو، کاروبار کرو، محنت کرو، جو ضروریات زندگی ہیں اپنے بچوں کو پہنچاؤ، ان کو اچھا گھر، اچھی چھت مناسب، کوئی فضول خرچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھنس جاؤ گے، سردردی ہوگی۔ ایک بڑا بنگلہ بن گیا، بھائی فرنیچر کہاں آئے؟ فرنیچر آ گیا، بھائی اے سی کہاں سے آئے؟ اے سی آ گئے، اس میں اب رنگ روغن کیسے ہو؟ رنگ روغن ہو گیا، بھائی اتنے بڑے بنگلے کو صاف کون کرے گا؟ 5-6 ملازم آ گئے، وہ 5-6 ملازم آنے کے بعد پھر وہ کام صحیح نہیں کر رہے، اس نے وہ چوری کر لی، اس نے یہ کر لیا، اس نے سارا دن سردردی۔ بڑے بڑے بنگلے بنانے کی نہ مجھے ضرورت ہونی چاہیے نہ آپ کو۔ ایک پرسکون چھوٹا سا، جتنا مناسب سمجھو اتنا گھر بنانا۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ جماعت بیٹھے ایک ماڈل گھر بنا دے، ایک نقشہ بنا دے کہ بھئی جماعت کے جتنے بھی ہمارے گدا گاڑی چلانے والے، بوریاں اٹھانے والے، ان کے لیے یہ چھوٹا سا گھر اس طرح ہونا چاہیے، جس میں ایک کمرے ہوں جتنی ضرورت ہے، باورچی خانہ ہو، بیت الخلا ہو، بہترین طریقے سے، جس کو آپ سنبھال سکیں اور اس میں سکون سے رہ سکیں۔ پتہ ہے سب سے بڑا عیش کیا ہوتا ہے؟
اس دنیاوی زندگی میں وہ تو خدا کے پیار محبت کی باتیں وہ تو ہیں موجود، لیکن یہ بھی خدا کا پیار. جب اس سادے سودے چھت کے نیچے دن بھر کمائی کر کے آپ بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ آپ کھانا کھاتے ہیں، ان سے پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں، ان کا حال پوچھتے ہیں، اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا، وہ آپ کے لیے زندگی کا بہت قیمتی لمحہ ہوتا ہے. میرے نبی کی سنت میں کہہ دیتا ہوں، میرے نبی کی سنت میں جب گھر سے باہر جاؤ اپنی بیوی کا بوسہ لینا چاہیے. جب گھر واپس آؤ اپنی بیوی کا بوسہ لو. پیار بانٹو تو آئے نا پیار. کنجوسوں کی طرح جیب میں نوٹ ڈالے ہوئے کسی کو دے نہیں رہے تو برکت کہاں سے آئے؟ پیار دل میں ہے، نظر تو آتا نہیں. جہاں سے کچھ پیسے ملتے ہیں وہاں تو باتیں کھل جاتی ہیں. کچھ پیسے ملنے ہیں، کچھ مدد ہونی ہے، کچھ کام ہونا ہے، بیوی کے سامنے جائے گا تو وہ بڑا ترم خان بن جائے گا. بھائی خدا کے لیے رحم کر. میرے نبی کی سنت، پوچھو مفتیوں سے مولیوں سے، گھر جاتے ہوئے بھی پہلے اپنے زوجہ محترمہ کا بوسہ لیتے تھے، گھر سے باہر جاتے تھے پھر بھی بوسہ لیتے تھے. اور عورتوں کو تاکید کی جاتی ہے کہ اپنے شوہر کی وفادار اور بہترین دوست اور ساتھی بن کر رہو. دکھ سکھ غم میں اس کی رفیقہ، ثابت قدم، اس کا حوصلہ بڑھانے والی، اس کی ہمت بڑھانے والی. یہ جو شکوے شکایات ہوتی ہیں کہ ساس یہ کر رہی ہے، سسر یہ کر رہا ہے، کسی بھی ذکر والی عورت کو بالکل بھی زیب نہیں دی. ساس جو بھی کرے، سسر جو بھی کرے، آپ اپنی دل میں بالکل مثبت سوچ رکھیں، اپنے آپ کو درست رکھیں. اوروں کو آپ ٹھیک کر نہیں سکتے، کبھی بھی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو ٹھیک کریں. تو بیویوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کے سکون کا، ان کے آرام کا پورا بندوبست کریں. یہ آپ کے لیے ایک نیکی ہے. ایک ایسے سمجھے کہ جیسے آپ عمرے کر رہی ہیں، ایسے سمجھے. ڈیوٹی تو نہیں ہے، یہ آپ کی خدمت ہے. اور شوہروں کو چاہیے اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور بچوں کی ایک تو معاشی حالت سب فقیروں نے بہتر بنانی، ہاتھوں پر کرو. اپنی معاشی حالت بہتر کریں گے محنت سے، اور اپنے بچوں کو اچھا گھر، اچھی چھت، اچھی تعلیم، اچھا کھانا ہم فراہم کریں گے، کیونکہ خدا نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے. یہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں تو ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. اور خواہشات کو بے لگام ہونے نہیں دینا ہے کہ یہ بھی ملے، وہ بھی ملے، یہ بھی ملے، وہ بھی ملے. اس طرح کبھی بھی نہیں. محنت کرو اور پوری سچائی سے جو اللہ دے کہو الحمدللہ. اس میں ایسی برکت پڑے گی تو کسی سیٹھ کے کروڑوں میں وہ برکت نہیں ہوگی جو تمہارے 1000 میں برکت ہوگی. تو معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے سب فقیر کوشش کریں. اور جتنی برانچز ہیں اپنی برانچز میں بنیادی جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہمیں مہیا کر کے دیں. ہمارے سب نوجوان قرآن مجید کی تعلیم حاصل کریں، وہاں قرآن مجید کا اہم آیات کا ترجمہ سیکھ لیں، کچھ احادیث یاد کر لیں، مسائل ضروری یاد کر لیں. سب برانچز کے جتنے ممبران ہیں بندوبست کریں اس برانچ میں. اور اسی طرح ہماری بچیاں، ان کو ضروری تعلیم دلا دیں. اور پھر جو ہماری موجودہ دور کی ماڈرن ایجوکیشن ہے وہ تو بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ علم ہے. حضور نے فرمایا کہ علم کو ڈھونڈو، تمہیں چین تک جانا پڑے تب بھی وہ چین میں جو علم مل رہا ہوگا وہ دنیا کا ہی علم ہوگا. تو اس لیے میرے دوستو، ماڈرن ایجوکیشن میں آپ اپنے بچوں کو آگے بڑھائیں اور بچوں کی پسند کا خیال رکھیں. جو ان کا اپنا شوق ہو اس میں اگر وہ بہتر طرف جا رہے ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی کریں، ان کو سمجھائیں، بتائیں، ان سے مشاورت کریں، مسلط نہ کریں. انشاءاللہ یہ ہمارے بچے آگے چل کر اس بدترین حالات میں انشاءاللہ ہم ان کو ایسا تیار کر کے جائیں گے کہ جب یہ جوان ہوں گے، جب یہ بڑے ہوں گے، جب اس قوم کی باغ دور سنبھالیں گے تو ہم سے بہتر یہ پاکستان ہمارا ہوگا، جس میں امن اور سکون ہوگا، جس میں محبت اور پیار ہوگی، جس میں ظلم اور زیادتی نہیں، جس میں کسی پر کسی بھی طرح کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہوگی. انشاءاللہ یہ ایک ہم
ایک بنیاد نیچے سے ہم کام کر رہے ہیں، اپنی ذات سے شروع کر رہے ہیں، پھر اپنی اولاد سے شروع کر رہے ہیں، دیر سے ہی صحیح، لیکن منزل کا پتہ ہے، یہ پتہ ہے آپ کو، منزل کا ہمیں پتہ ہے۔ اگر چلتے 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 اسی منزل میں موت بھی آ گیا تو ہم پہنچے ہوئے لوگوں میں شمار ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بہت بڑے انقلاب کی تیاری ہم کر رہے ہیں کہ ہماری آئندہ نسلیں آپس میں محبت پیار سے رہیں، اور ان میں ایمان ہو، حضور کا عشق ہو، اس کے ساتھ جدید تعلیم سے آراستہ پیراستہ دینی تعلیم جانتے ہوں، اور پھر در در جا کر محبت کی دعوت عام کرتے رہیں۔ اور برانچ میں نہ صرف یہ کہ آپ وہاں پر اپنے تعلیم کا سلسلہ رکھیں، بلکہ وہاں باقاعدہ مراقبہ ہو، اور دوستوں کو یہ بھی کہا گیا ہے یہاں کہ اپنے علاقے کے اچھے ڈاکٹروں کے نام بھی آپ کے پاس ہوں، فزیشین، سرجن، آئی اسپیشلسٹ، یورولوجسٹ، یہ جتنے بھی مختلف شعبے ہیں ضلعی باڈیز کو پورا پتہ ہو۔ کسی ممبر کو کوئی آنکھ کی تکلیف ہو جاتی ہے، بیچارے وہ کسی حکیم کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا کیا ان کو کھلا رہے ہوتے ہیں، وہ کسی عطائی کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، تاکہ آپ سب دوستوں کی رہنمائی کر سکیں۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، اس نے اتنا بڑا فائل اس نے پکڑا ہوا، تکلیف اس کو پتہ نہیں، مجھے بہت عرصہ ہوا ہے، الٹرا ساؤنڈ، ایکس رے، پتہ نہیں کیا کچھ، میں نے پوچھا کتنا، اس نے پتہ نہیں ہزاروں خرچ کیے، اس کو صحیح ڈاکٹر کا پتہ نہیں۔ تو اس لیے یہ بھی آپ نے بندوبست کرنا ہے، اور تبلیغی وفود کا سلسلہ جو شروع ہوا ہے اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے۔ جتنے وفود بن چکے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں وہ کام کو سر انجام دیتے رہیں، اور ان وفود کی رپورٹ آتی رہے، اور یہ اپنا ورد بنا لیں کہ بھائی ہم گھر سے 2-3 مل کر نکلیں گے اور ذکر کرتے ہوئے نکلیں گے۔ کیسے ذکر کریں گے؟ کر کے دکھاؤ، ذکر کرو، ذکر کرو، ذکر کرو۔ ذکر کرتے ہوئے جائیں گے، اور وہاں پہنچ کر نعت سنانا، منقبت، تلاوت، اور پھر دعوت ذکر کی دے کر ذکر و مراقبہ کر کے واپس اپنے گھر کو آنا۔ تو ہر ہفتے میں یہ وفود کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، اور جو بھی یہ انتظامات ہوئے ہیں، جن احباب نے کوشش کی ہے ان کو آفرین ہو، اور ماشاءاللہ دوستوں نے، الاصلاح نیٹ ورک والوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ بین الاقوامی طور پر ہم دوستوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں۔ بھئی ہم تو پتہ نہیں یہ ٹوٹی پھوٹی زبان بولتے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے لوگ تو وہ تو گھاٹ گھاٹ کے پانی پینے کے قابل ہوتے ہیں، وہ گھاٹ بھی بہت بڑے بڑے گھاٹ ہیں۔ تو ہم عاجزوں کی یہ ٹوٹی پھوٹی زبان ان تک پہنچے، شاید کہ اتر جائے تیری دل میں میری بات، شاید ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ زندگی بڑی آسان اور سہل ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا کہ لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ شاید ان تک تو الاصلاح والوں کو مبارک ہو، انتظامیہ کو مبارک ہو، الخادمین کو مبارک ہو، ہمارے جتنے معززین یہاں آئے ہیں اللہ ان کا کانا قبول کرے، خلفاء فقراء جو رات دن تبلیغ کرتے ہیں ان کو آفرین ہو۔ بھائی میں تو کچھ بھی نہیں کر پاتا، آپ خلفاء کو آفرین ہو، فقراء کو آفرین ہو، تنظیم کے عہدیداران کو آفرین ہو کہ در در جا کے یہ دعوت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو غم اور دکھ سے دور رکھے۔ یہ خوشی کس چیز کا نام ہے اور دکھ، خوشی کس چڑیا کا نام ہے اور دکھ کس چڑیا کا نام ہے، یہ بھی بڑا ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ شاید یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے تو وہ جو شعر میں نے پڑھا تھا، یہ یار میرے دکھ وچ راضی تو سکھنو چلے پاوا ہوں، تو یہ اللہ والوں نے بتایا ہے۔ تو جو آپ کی خوشی اور سکھ ہے، جس طرح کا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بنا رکھا ہے، اس میں آپ کو حظ اٹھانے کی سمجھ اور سوچ عطا فرمائے۔ علماء کرام، فقراء سب کو آفرین ہو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی خطائیں معاف فرمائے۔ ملک پاکستان میں استحکام ہو، امن و امان ہو، انصاف ہو، تعلیم ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں ہو، ہمارا پولیس سسٹم بہتر ہو جائے، وہ بے لوث ہو کر جو عدل و انصاف اور امن امان کو قائم کرنے کے لیے کوشاں ہو۔ حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے کہ پولیس سسٹم کو بہتر بنائیں، اس میں
ان کو اور بہتر کریں تاکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہمارے پورے پاکستان میں امن امان کی فضا رہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ سب کے لیے بہت سارا پیار، آپ سب کے لیے بہت ساری محبتیں۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں زبان سے بیان کر سکوں، وہ میرا دل، میرا خدا جانتا ہے۔ آپ کو اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ خواتین کا شکریہ جو یہاں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا اعلیٰ قبول فرمائے۔ جو دوست دعائیں، جی یہاں کے پولیس اور جو بھی سیکیورٹی والے ہیں انہوں نے بڑا تعاون کیا ہے، جس طرح دوستوں نے مجھے بتایا، ان کا بہت شکریہ۔ انتظامیہ کا شکریہ جنہوں نے ہمارے لیے اس اتنے بڑے نظام کو، اتنے بڑے پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہماری مدد کی، ان کا بہت شکریہ۔ دعائیں پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعائے خیر ہم سب کے لیے دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔